غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے ایک بار پھر فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر کفر کیلا پر شدید بمباری کی اور علاقے میں سویلین تنصیبات کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ لبنانی ذرائع نے اس حملے کو صہیونیوں کی جانب سے ایک بڑی کارروائی قرار دیا ہے، تاہم اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے فائر بندی کے سمجھوتے کو 27 نومبر کو نافذ کیا گیا، مگر غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اب تک 250 بار اس کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چارے حکومت جنگ بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ لبنان پر صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی اب تک کی مجموعی تعداد 4061 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر صہیونی جارحیت میں اب شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,259 اور زخمیوں کی تعداد 1,07,627 ہو گئی۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں 70% مکانات اور عمارتوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور پورا علاقہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صہیونی جنگی کشتیوں نے بھی غزہ کے مرکز میں الجدید اور نصیرات کیمپوں پر حملے کیے ہیں۔ خان یونس میں المواسی پر بھی صہیونی جارحیت میں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ در اثنا اقوام متحدہ کے ادارے آنروا نے غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 14 مہینوں سے جنگ کے تمام قوانین کی نہ رکنے والی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فلپ لازارانی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ سب جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، لیکن غزہ میں ان تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے ایک عام بات بن چکی ہے اور دنیا کو اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ آنروا کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ لمبے عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ اسی اثنا میں جہاد اسلامی فلسطین نے تحریک استقامت اور جنین کیمپ کے فلسطینی فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورس کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ تحریک استقامت اور جنین کیمپ کے خلاف فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورس کے حملے ایسے حالت میں جاری ہیں کہ جب قاہرہ میں فلسطینی گروہوں کے اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کا دفاع کرنے کے بجائے صہیونی حکومت کے اعلی کار میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہ فلسطینیوں پر بندشیں لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر اٹلی کے وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں وسیع و منصفانہ امن کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں اور فیصلے ملک میں روزگار اور خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نو تعینات اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان کے نوجوان نئے اعتماد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہر شعبے میں اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کئی دہائیوں سے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے جدید تعلیمی نظام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے اس سمت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حکومت کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے
کہ جب حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی دور اقتدار میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور پورے ملک میں نفرت کا زہر گھولا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے مابین آج مذاکرات کا پہلا دور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں ہوا، جس کے بعد حکومتی اتحاد کی کمیٹی اور اپوزیشن اتحاد کی کمیٹی کے درمیان پہلی باضابطہ نشست کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس کو مثبت پیش رفت قرار دیا اور توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے، مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ اعلامیے کے مطابق اس موقع پر اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا اور طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور عزم ظاہر کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا ہے۔ پاکستان کے قائم مقام وزیر داخلہ کے دورہ تہران کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران و پاکستان کے درمیان خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 11واں اجلاس منعقد ہوا اور فریقین نے سیکورٹی، پولیس اور سرحدی امور میں تعاون میں توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے سیکریٹری داخلہ خرم آغا نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران کا دورہ کیا ہے۔ اس وفد میں متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ اجلاس میں ایرانی وفد کی قیادت اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ میں سیکورٹی امور کے ڈائریکٹر علی اکبر پور جمشیدیان نے کی۔ اس خصوصی کمیٹی کا اجلاس 21 اور 22 دسمبر کو تہران میں منعقد ہوا اور فریقین نے سیکورٹی، پولیس، سرحد، انسداد منشیات و اسمگلنگ اور دہشت گردی جیسے شعبوں میں باہمی تعاون میں سہولت و توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ خصوصی سیکورٹی کمیٹی ایران و پاکستان کے درمیان ایک ایسا فورم ہے جہاں دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کے اہلکار تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران و پاکستان کی خصوصی سیکورٹی کمیٹی کا 10واں اجلاس جولائی 2023 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ اور سامعین، اسی